ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نے دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا اور قلباً تعبد اپنی سونی پاک دا ڈوبا رہنے والا بندہ بنا۔ قبل صد احترام موضوع سامنے آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور جہاں انہاں اللہ والیاں وچوں اج حضرت اخی علی مصری رحمۃ اللہ علیہ دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کراں گے۔ حضرت اخی علی مصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علاء دولہ سمنانی دے مرید سے گیا۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو جی کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے نے اپنے دوستان دے بارے اولیاء اللہ دے بارے وچ ذکر کیتا کہ میرے دوست میں انہاں دا دوست ہاں، اور انہیں لوکاں دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں اور تمام شیطانی پروگراماں چ نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، اور پھر میں انہوں اپنے دیدار دی نعمت تو نوازا۔ اے وہ میرے دوست نے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو کام ہوئے گا۔ تین اللہ والے بچوں ہیں، ایک اللہ والے حضرت علی مصری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے نے۔ آپ شام دے رہن والے سے گئے، اور بہت اللہ والے سے گئے، بہت بڑے صوفی بزرگ سے گئے۔ ایک دن آپ نے خواب دے وچ دیکھا کہ خراسان دے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے نے، تے آپ اپنے مریداں نوں کہنے لگے کہ آؤ چلیے انہاں کو جا کے اللہ دا راہ سکھیے، مزید سلوک اللہ دیاں منزلاں طے کریے۔ آپ اپنے درویشان و مریدان لے کے حضرت شیخ رکن الدین علاء دولہ سمنانی رحمۃ اللہ دی خدمت حاضر ہوئے۔ تاکہ آپ کو اخذ فیض کرنا۔ حضرت رکن الدین علاء دولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اخی علی مصری نے فرمایا کہ جو مرید تیرے نال ہے، پہلا انہاں دی ارادت جڑی ہے وہ تیرے نال سی، اس تو بعد میرے نال درمیان چ تیرا واسطہ انہاں نفع دے گا، کیونکہ میرے نزدیک پیر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان جس قدر بھی خرقے زیادہ ہون گے رستہ زیادہ روشن اور سلوک زیادہ آسان ہوئے گا، بخلاف حدیث دی اسناد دے کہ جس قدر درمیانی واسطہ کٹ ہوئے گا حدیث زیادہ صحیح ہوئے گی، چونکہ اتنے خبر ہے اس واسطے جس قدر واسطے زیادہ ہون گے تغیر دا احتمال زیادہ ہے، لیکن اتھے چونکہ خرقے دا معاملہ ہے تو جس قدر مشائخ دا نور زیادہ ہوئے گا اسی قدر رستہ زیادہ روشن ہوئے گا اور وہ دی مدد بھی زیادہ ہو۔ یعنی آپ سمجھا رہے کہ جنہیں بھی اللہ والوں دے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توحیدی نور نسبت جڑی ہے اور انوار نبوت جڑی ہے جنہیں بھی سینہ تو سینہ اللہ والوں کو ہون گے، درمیان چ اللہ والوں دے انوار بھی انہوں نے شامل ہون گے اور وہ زیادہ طاقتور زیادہ قوی ہو جان گے، اس واسطے وہ زیادہ نفع دین گے۔ ایک دن حضرت شیخ رکن الدین علاء دولہ سمنانی رحمۃ اللہ دی مجلس دے اندر منصور حلائی دا قصہ شروع چل پیا، تو حضرت اخی علی مصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں دے حال دے بارے پوچھیا کہ حضرت منصور حسین حضرت منصور
اگر حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ دے بارے کچھ فرماؤ تو حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ فرمایا کہ جس زمانے میں اس راہ دا مسافر سگا تراش مولا سگا تو میرا حال گرم سگا تو میں انہوں دی زیارت نو گیا. جدوں میں مراقبہ کیتا تو میں انہوں دی روح نو علیین دے اندر بہت اعلیٰ مقام دے اتنے دیکھیا. تو میں اللہ سونے کو دعا مانگی اور اللہ پوچھیا کہ اللہ سونے کی حالت ہے؟ فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ کیا سگا کہ یعنی میں تہاڈا سب تو بڑا رب ہے یہ کیا. اور حسین منظور نے ان الحق کہ میں حق ہے کیا. دونوں دے وچ خدائی، دونوں نے خدائی دا دعویٰ کیتا. تو ہن میں حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ دی روح نو علیین دے اندر بہت بلند مقام تے دیکھ رہا ہاں، جدوں کہ فرعون دی روح جڑی سجین دے وچ سزا بھگت رہی ہے. یہ کی حکمت ہے اللہ سونے؟ تو اللہ سونے فرمایا کہ فرعون جڑا خود بینی پی گیا سگا اور انہیں صرف اپنے آپ نو دیکھیا اور سانو گم کرتا. اور حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سب نو چھڈ کے سانو دیکھیا اور خود نو گم کرتا. کہ تو خود ہی دیکھ لے کتنا فرق ہے. آئی ساری گفتگو اور تعلیمات دا خلاصہ ہی ہے کہ خود نو گم کر دے. لا الہ دی نفی حاصل کرو. نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں شیطانی تمام نصاباں جو کل ہی نکل جائے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے. اور یہ اللہ والے جنہاں دے بارے رب سنے فرمایا دنیا جنہوں کو خوف ہے نہ آخری کو کام ہوئے گا. تو سانو بھی چاہیے اگر راہ مولا دے مسافر بننا چاہنے تو تمام شیطانی پروگراموں سے نکل کے قلب و دماغ دے ذہناں نو ماسوا اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاستاں گندگیاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے دوست اولیاء اللہ صحیح القیدہ جاری بات نہیں علوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد مردہ نفس زندہ دل متقی سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہوں کو توحیدی نقاسی فیض حاصل کریے، اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے دل سے میری جاگ لوائی ہے، الف اللہ چمبے کی بوٹی لوائی ہے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل سے لکا کروائی ہے. تو انہوں نے زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات و مراقبات کریے، اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے. سارے پیارے آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سبحانہ کی آخری زندہ کتاب ہے. تو جڑا بھی سنت کے مطابق یہ عمل کرے گا وہ بھی ہمیشہ لیے زندہ ہو جائے گا. اور ایک قرآن حکیم آخری اللہ رب العزت کا پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے، تمام جنہ انسانہ واسطے. یہ ہر دور دے ہر شعبے دے ہر انسان دی مکمل رہنمائی موجود ہے، کیونکہ دنیا اس ویلے واحد ہدایت نجات کامیابیاں برکتاں خیراں دا نسخہ کیمیا صرف اور صرف قرآن پاک ہے. لیکن یہ سنت کے مطابق عمل کرنا تے جنہاں جو قرآن چھڈیا وہ تباہ برباد ہو گئے، دو جہان میں جو برباد ہو گئے. جنہاں قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پڑھیا اور یہ روح کے مطابق عمل کیتا انہوں نے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کی. سانو چاہیے کہ عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے اور روح ریاض کو مجاہدات کے ذریعے اپنا اندر نورانی کریے تاکہ روح باطن سے سر پرواز کر سکے، سوچ واسطے باطن کا دروازہ کھل سکے اور باطن دے اندر اولیاء اللہ دی باطنی محفلوں دے اندر شریک ہوئے میری جنات ارواح ملائکہ آسمانہ دیا سیرا لوح محفوظ دا مطالعہ نصیب ہوئے، عالم برزخ عالم مثال عالم ملکوت جبروت لاہوت دیا سیرا نصیب ہوں. ارے روح حقیقت صلوات تک سیر قدمی کرے، یعنی روحی پرواز کرے، اس کو سیر نظری ہے. اور پھر اللہ کی طرف دوڑے، جو قرآن کریم طرف نے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف. پھر کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردانہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جہاں انسان کی زندگی کا مقصد ہے.
جس مقصد واسطے اللہ سونے میرے پیدا کیا. قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا کہ جو اللہ سونے دیدار کی تمنا رکھتے انہوں نے اللہ سونے کا دیدار ضرور ہوئے گا. رب سونا فرمایا دنیا جی انے آخرت بھی انے ہون گے. بغل شہر کے نہ مسجد نہ مندر لب رب نو اپنے اندر. حضور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والے فرما دے یار تو تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین کو لکھے غلام فرید وہ یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے. تے حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ ٹوڑ دی پھر میں جنگل ویلے رانجھنی یار بوکل وچ کھیلے. رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے کیونکہ اللہ سونا دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا. اللہ دی بارگاہ تک رسائی دے بارے خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا لا ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے لیکن نعمت ملنی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن پاک سے اللہ پاک فرمایا کہ مسلمانوں نے رب سونے جنہوں نے عشق کر دیا پھر اسے کمال نو پہنچے گا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پھر اللہ سونے نے محبت کرے گا. یدی بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا ایسی عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں کہ عشق مولا ہی ہے جڑا پلک چمکنے تو پہلے نور و ظلمت 70,000 پردے جو گزار کے تمام مراتب قرب الہی دے مراتب تو گزار دے ہیں اللہ دی بارگاہ تک پہنچا دے گا. پھر اللہ سمجھ دیے انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت عطا فرمائے گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. روز لفظیاں سعید الفطرت روحاں جنہاں دلوں بلا کیا سکا زبان دے نال انہوں نے یہ نعمت مل رہی ہے. جنہیں ازلی بدبخت روحاں نے جنہاں روز لفظ دلوں بلا نہیں سکیا دنیا دکھائیاں نعمتیں پیچھے دوڑ گئے سے دنیا بھی آ کے دنیا کے پیچھے دوڑے رہندے اپنے ہون چاہے پرائے ہون جنہیں مرضی ہوں نصیحتاں کرو وہ کدے بھی اس راہ چ نہیں آتے. انہوں تک حق دا پیغام پہنچ بھی جاوے تو انہوں چنگا نہیں لگتا. کیوں کہ نفس پرستی دے وچ مبتلا ہے تے نفس ہمارا یہ اللہ اور بندے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے. جب تک ہیریاں خواہشات لا تلوار نہ ذبح نہیں بندہ کرتا انہوں اللہ دا اثبات نصیب نہیں ہوندا کیونکہ فنائے قلب نال ہی فنائے نفس نال ہی فنائے قلب دی نعمت ملنی ہے. اور قلب ذات مولا ڈب کے نماز وچ کنیتے کا پھر اللہ سونے بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساری خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما. تبتا نسود توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضور یاد دار عطا فرما. تمام شیطانی پروگراموں جو نکل قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرنے والا قلب انتابت اپنی سونے پاک جائے ڈوبا رہنے والا بندہ اپنا. تمام شیطانی افلاطونی پروگراموں تو دور رہنے والا بندہ اپنا. وما علینا الا البلاغ.